ان پر فوقیت دوں گا، غلبہ دوں گا۔ اب تیسری مرتبہ دو کے تعلق سے علامتوں کے ساتھ، نشاندہی کے ساتھ اللہ نے دو مرتبہ کفر کے تعلق سے بیان کر دیا، کافروں کے تعلق سے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر براہ راست کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لہذا جنہوں نے کفر کیا، وہ کیسے کفر کرنے والے ہیں؟ پہلی بات سے معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے والے، طنز کرنے والے، الزامات لگانے والے کافر، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انکار کرنے والے کافر۔ دیکھیے الذین کفروا، حالانکہ قرآن مجید میں کئیوں جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن الذین کفروا یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، صرف اتنا ہی معنی مفہوم نہیں نکلتا۔ جس طرح اس کا پس منظر ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا، اسی طرح اس کا معنی مفہوم بھی نکلے گا اور اس کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ پہلا جہاں پر تذکرہ ہوا وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، دوسرا مطلب اور وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حق پر ہونے کا انکار کیا، جس میں یہودی اور بنو اسرائیل شامل ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے یہ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کی سازش کی وہ بھی ان میں شامل ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ، دوسری صفت الذین کفروا کا جو معنی جہاں صحیح نشاندہی کی گئی، بیان کیا وہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ کہہ کر اتباع نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا۔ ایک جگہ عقیدتاً عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر نہ ماننے والے کافر، عقیدتاً طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نہ ماننے والے کافر، اور دوسری جگہ عقیدتاً مان تو رہے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ویسی تابعداری نہیں کر رہے جیسا کرنے کا حق ہے۔ دوسری صفت فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا میں، اور جیسا پچھلے درس میں نے کہا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ جو حق ہے ایک عقیدتاً طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننا اور دوسرا حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنا، یہ دونوں صفات صرف ایک امت میں جمع ہیں، اور وہ امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ایک وہ امت ہے جو حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی امت ہے اور حقیقی تابعداری کرنے والی امت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کے تعلق سے اپنی زندگی میں اپنی امت کے آگے بیان کر کے چلے گئے۔ اب جو ان ساری باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے، جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ کہ اب وہ قوم جو ایسا عقیدہ نہ رکھے جو امت محمدیہ رکھتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور اتباع کے اعتبار سے بھی، وہ کافر کہلائے گی۔ بہت ہی سمپل سا جواب ہو گیا کہ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ نہ مانے اور ان کی تابعداری نہ کرے وہ کفر کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو اسلام ہے وہ حقیقی دین ہے، اس کے علاوہ جو ادیان ہے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، ان کے اندر جو رہیں گے ان کا شمار کفر میں ہوتا ہے، کافر میں ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 56 میں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لہذا ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا، عقیدتاً اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر نہ مانا اور ان کی اتباع بھی نہیں کی، ایسے کافروں کو فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ کہتا ہے میں انہیں عذاب دوں گا۔ کیسا عذاب؟ عذابًا شدیدا، بہت ہی سخت قسم کا عذاب میں انہیں دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی میں انہیں عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے۔
बुरी चीज़ की खबर देने को भी कुरान मजीद ने बशारत कहा है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो लोग गुमराह हो गए वो दुनियावी एतबार से भी ज़िल्लत व ख्वारी के शिकार होते हैं और उखरवी एतबार से आखिरत में इन्हें सख्त अजाब होने वाला है। एक मफहूम इसमें यह है कि जो लोग इस्लाम को न मानकर या मुस्लिम न रहकर मर जाएं, यकीनन आखिरत में तो उन्हें उनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है उन लोगों के ताल्लुक से। दूसरा, दुनियावी एतबार से जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं उनको सुरखुराई मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। बज़ाहिर इस्लाम को न मानने वाले या इस्लाम का इनकार करने वालों को बज़ाहिर दुनिया एतबार से सुरखुराई और कामयाबी मिल सकती है, मगर वो लोग जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गलत फहमियाँ रखी, इन्हें दुनियावी एतबार से भी ज़िल्लत व ख्वारी मिलती रहेगी। और अगर ईसाईयत की अगर तारीख देखें, बहुत लंबी चौड़ी तारीख है, मैं उसको कुरान की इस तफसीर में बयान करना मुनासिब मैंने नहीं समझा, इसलिए उसको बयान नहीं कर रहा हूँ। इशारतन तौर पर कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबा एक शख्स को उन्होंने कत्ल कर दिया, उसके बाद ईसाइयों के उस वक्त 3 ग्रोह हुए। एक वो ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम को सही व सालिम और सही मानने वाला था कि वो अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह की बंदी के एक बेटे थे और वो अल्लाह के बंदे और रसूल थे, जिन्हें कुरान मजीद ने खुद हवारियीन कहा है। दूसरा ग्रोह वो था जो ईसा अलैहिस्सलाम